اسی طرح جو انشورنس کرواتے ہیں ہمارے کچھ حضرات، لائف انشورنس، گاڑیوں کی انشورنس، جہاں پر آدمی پھنس جائے اور مبتلا ہو جائے اس کا حکم الگ ہے۔ جیسے تھرڈ پارٹی انشورنس، اگر آپ انشورنس نہیں کرواتے تو آپ گاڑی روڈ پر نہیں لے کے آ سکتے، تو یہ وہ انشورنس ہے جو انسان کے اوپر امپوزڈ ہے، اور جب امپوزڈ ہو جائے تو اس میں انسان پر سے گناہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہ انشورنس جو انسان اپنے اختیار سے کرواتا ہے، جیسے لائف انشورنس کسی نے کروائی ہے، اسی طرح دیگر جو انشورنس کی صورتیں ہیں مختلف اپنے اسباب سامان کی، باہر ممالک میں تو بہت زیادہ انشورنس ہے، ایک انگلی کی انشورنس بھی ہوتی ہے، ایک پورے کی انشورنس بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر یہ بھی انشورنس ہے، اگر کسی کے گھر کے سامنے برف پڑی ہوئی ہے اور برف سے پھسل کر کوئی آدمی گر گیا ہے تو وہ اس گھر والے کے اوپر جرمانہ کر دے گا کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے سے برف کیوں نہیں اٹھائی تھی، تو اس کو چاہیے کہ میرا جو نقصان ہوا ہے تو اس کا تاوان ادا کرے، تو وہ اپنے گھر کے باہر برف کی بھی انشورنس کرواتے ہیں۔ انشورنس ساری زندگی ان کی انشورنس کے اوپر آ گئی، میڈیکل انشورنس، فلاں انشورنس، تھرڈ پارٹی انشورنس۔ ہمارے ہاں بھی انشورنس کی مختلف صورتیں مروج ہوتی جا رہی ہیں۔ انشورنس میں انٹرسٹ کے ایلیمنٹ کے علاوہ اس میں قمار بھی ہے جسے جوا کہتے ہیں، اور اس میں غرر بھی ہے جسے غیر یقینی انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال ہے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں اگر موت واقع ہوتی ہے تو کتنا معاوضہ ملے گا، اور اگر موت واقع نہیں ہوتی تو کتنا معاوضہ ملے گا، اور اگر اسی طرح یہ پریمیم پے کرتا رہا اور مدت پوری ہو گئی تو جتنی رقم اس کی جمع کروائی ہوئی ہے، اس کی جمع کروائی ہوئی رقم پلس جو انٹرسٹ اس کے اوپر بن رہا ہوتا ہے، اور انٹرسٹ اسی کے ایکول ہوتا ہے جو بینکنگ سیکٹر میں ہو رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوتا ہے، وہ اس کو واپس مل جاتا ہے۔ اگر کسی نے انشورنس کروا لی ہے تو اسے چاہیے کہ جس حد تک اس نے پریمیم پے کر دیا ہے اس حد تک واپس لے لے، اور جتنا انشورنس کے اوپر اس کا اضافی بن رہا ہے اسے وصول نہ کرے، یا اگر وصول کر لیا ہے، اسی طرح اگر کسی نے بینک سے کچھ لے لیا ہے، انٹرسٹ آ گیا ہے اس کے پاس، تو اس کا حل یہ ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر اپنی ذمہ داری کو بری کرنے کے لیے اور اپنی جان کو چھڑانے کے لیے کسی غریب کو صدقہ دے دے، سبیلہ التصدق۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس جگہ وہاں سے ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جن بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہاں سے پانی لے کر کوئی آٹا نہ گوندے، تو کچھ حضرات تک یہ بات نہیں پہنچ سکی، انہوں نے آٹا گوندھ لیا وہاں سے پانی لے کر۔ اب آٹا اللہ کی نعمت ہے، پانی سے منع کیا گیا تھا کہ پانی کو کوئی استعمال نہ کرے، تو کیا آٹے کو ضائع کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قیدی ہوں تو انہیں یہ آٹا روٹیاں پکا کر کھلا دینا، ان کے حق میں وہ حرام نہیں ہوگا۔ جو پیسہ ہوتا ہے اس کی ذات کے اندر حرمت نہیں گھستی۔ ایک نوٹ ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے، ایک تو ہے جائز طریقے سے ٹرانزیکشن اور ایک ہے ناجائز طریقے سے ٹرانزیکشن۔ وہ ٹرانزیکشن ناجائز ہے لیکن پیسہ، روپیہ، 100 روپے کا نوٹ، اس کا رجسٹرڈ نمبر، اس کی ذات میں حرمت نہیں گھسی ہوئی۔ اگر کسی نے اس پیسے کو آگے کسی غریب کو دے دیا ہے تو غریب کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے لے لیا ہے اسے چاہیے کہ ثواب کی نیت کے بغیر